موجود ہے، اسی لیے زیارت میں سلام آیا، السلام علی اللہ اللہ، سلام ہو اللہ کی دلیلوں پر، اس لیے کہ دلیل جب ختم ہو جاتی ہے تو مدلول تک رسائی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ تو علامہ علی اختر صاحب نے لکھا کہ دونوں عورتوں نے جب ایک بچے میں دعویٰ کیا تو علی نے کہا قمر میری تلوار لاؤ، قمر نے کہا مولا تلوار کیوں؟ کہا لاؤ میری تلوار، اس بچے کے 2 ٹکڑے کیے دیتا ہوں، مجمع یہاں ہے، اس بچے کے 2 ٹکڑے کیے دیتا ہوں، آدھا اسے دے دوں گا اور آدھا اسے دے دوں گا۔ اگر اسی جملے کو آپ سمجھ گئے نا تو اسی جملے میں میراث ہو جائے گی۔ مجھے 5 منٹ کی اور رحمت دیجیے گا کہ میں اس کی شرح کروں، اور اگر کسی ایک کو بھی میں نے دیکھ لیا تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں شرح کر کے پہلے اسے سمجھاؤں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ علی نے کیا فرمایا؟ اس کے 2 ٹکڑے کروں، آدھا اسے دے دوں اور آدھا اسے دے دوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جو اصل وارثہ تھی وہ بول اٹھی اور جس کا بچہ نہیں تھا وہ خاموش تھی۔ بولیے گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جو اصل وارثہ تھی وہ بول اٹھی اور جو وارثہ نہیں تھی، جس کی ملکیت نہیں تھی، وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ کیوں کھڑی رہی؟ اگر مل گیا تو فائدہ ہی فائدہ، اور اگر نہیں ملا تو جو چیز میری تھی ہی نہیں۔ اگر وہ چلی گئی میں جھولا پہنچایا، وہ چلی گئی، وہ اگر رخصت ہو گئی تو اب میرا گھاٹا بھی نہیں ہے، کیونکہ تو پہلے سے ہی میری نہیں ہے۔ میں اس کے اوپر خاصرانہ دعویٰ کر رہی ہوں۔ تو اب علی نے جیسے ہی کہا نا آدھا اسے دے دے، توجہ پھر توجہ، اور آدھا اسے دے دے، تو جو اصل وارث تھی اس نے کہا کہ نہیں مانا، اسے قتل مت کیجیے گا، اس لیے کہ اگر دلیل ختم ہو گئی کہ امام حسن نے سلوکیوں کی ارادہ یہ تھا کہ دلیل بچ جائے تاکہ مظلوم تک رسائی ہو۔ میں اس واقعے کا سہارا لے رہا ہوں۔ جو اصل وارثہ تھی اس نے کیا کہا کہ صلوات پڑھیے منزل امتحان کی آ رہی ہے، صلوات پڑھیے محمد الحمدللہ محدث کو بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بطور تذکر ہے اور آپ کے لیے فہم و تفہیم کی منزل ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے ایک درس ہے جو ہم سنا رہے ہیں، تو ہم ایک بات آپ کے خدمت درس کر رہے ہیں کہ دلیل بچ جائے تاکہ مظلوم تک رسائی ممکن ہو۔ تو اب بات کو پھر مجھے جوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر روح سخن تبدیل ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بات خلق مبحث ہو جائے گی، اور جب خلق مبحث ہو جائے گی تو ہم سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ بات اظہر ہی ہے شمس و سورج کی طرح روشن، تاکہ ولایت کا نور آپ کے چہرے پر مجھے دکھے اور لگے کہ بات آپ کی دل کی گہرائی میں اتر چکی ہے کہ مقصد کیا تھا؟ دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے۔ آگے مدد تک توجہ، جو اصل وارثہ تھی وہ بول پڑی کہ مولا اسے قتل مت کیجیے گا، اگر دلیل ختم ہو گئی تو مدلول تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بچہ اسی کو دے دیجیے، بچ جائے۔ مولا جانے اور میرا مقدر جانے کہ میں پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ مقصود یہ ہے، مقصد یہ ہے دلیل بچ جائے۔ اگر دلیل ختم ہو گئی تو مدلول تک رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو امام حسن کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے کیوں کہا کہ دلیل بچ جائے، اسی کو دے دیجیے، اسی کو حاکم بنا دیجیے۔ اب کیا توجہ، اسے دینے کے بعد کیا استحقاق ثابت ہو گیا؟ کیا جھوٹی سچی ہو گئی؟ کیا جھوٹی سچی ہو گئی یا سچی جھوٹی ہو گئی؟ کیا کسی طریقے کا استحقاق ثابت نہیں ہوا؟ لیکن جو اصل وارثہ تھی اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اصل وارثہ ہوں، اگر دلیل ختم ہو گئی تو مدلول تک رسائی نہیں ہوگی، اسی کو دے دیجیے تاکہ بچ جائے۔ جب شعور پہ پہنچے گا، جب بڑا ہوگا، اور دنیا جب شعور پہ پہنچے گا، جب بڑا ہوگا، جب دنیا نشر و نگار کو دلائے گی تو خود پہچان جائے گی کہ اصل وارث
مثال واقعے کے طور پہ جو انہوں نے صلح امام حسن مجتبی کے حوالے سے لکھی ہے اور دلیل اور مدلول کے حوالے سے لکھی ہے، علامہ دیکھیے میں سن کے پڑھنے والوں میں سے نہیں، جب تک کہ حوالہ جات اور مراجعات میرے سامنے نہ ہو اس وقت 2023 کے بگڑے ہوئے دور میں اس صدری باتیں میں کرتا نہیں ہوں جبھی، اس لیے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بگڑے ہوئے دور اسی صدری بات کے اوپر کوئی اشکال کر جائے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ جب تک کہ کتابیں سامنے نہ ہو، علامہ علی نقوی صاحب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ دلیل بن جائے تاکہ مضمون تک پہنچا جائے۔ اس میں کیا کہا عورت نے، اسی کو دے دیجیے بس بچ جائے، جب شعور میں پہنچے گا بچہ بڑا ہوگا اور دنیا نقش و نگار کو ملائے گی، وہ خود سمجھ جائے گی کہ اس کا اصل وارث کون ہے۔ اب سمجھے آپ کہ کربلا میں قاسم کون ہے؟ آپ سمجھے آپ کربلا میں قاسم کون ہے؟ اب علماء سے اور خطبہ سے کنایتاً اشارتاً استعارتاً صحیح بات کر کے گہرے مفہوم تک پہنچا رہا ہوں، اور پھر آپ تک جو بات پہنچائے مجلس سے لے کے مقطع تک اس جملے کی میں دعا چاہتا ہوں اور بات چاہتا ہوں کہ پہنچائے۔ عزیزان گرامی، اب سمجھے آپ کہ کربلا میں قاسم کون ہے؟ قاسم ہے حسن کے ہونے کی دلیل۔ قاسم اب جو جملہ کہہ رہا جو خطبہ سے اور ہمارے آنے میں چند دعا چاہتے ہیں، اگر پہنچ جائے تو دعا میں یاد رکھے گا، ہے 10 کے لیے 90 تک پہنچ جائے تو میرا اپنا مقدر۔ قاسم ہے کربلا میں حسن کے ہونے کی دلیل، قاسم ہے کربلا میں تلوار نکالے ہوئے حسن کے ہونے کی دلیل، اور اس کی دلیل کہ جو شرطیں لگائی گئی تھی اس پر عمل نہیں ہوا، اسی لیے حسن کی دلیل کربلا کے میدان میں تلوار نکال کے دشمن کے مقابلے پر آ گئی۔ جملہ روانہ کر رہا ہوں، علماء اور خطبہ سے دعائیں، اسی لیے مقتل میں ملتا کہ قاسم اپنی سواری کو تیز رفتار سے دوڑاتے ہوئے کمانڈر کے پاس پہنچے، پسرے ساتھ، اور پسرے ساتھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے؟ کیا فرمایا؟ نہ تجھے شرم نہیں آتی، تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے؟ یہ جملہ آپ دونوں کے لیے اور ہمارے علم کے لیے بھی دعا دے دیجیے، تجھے شرم نہیں آتی، تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ کربلا میں حسن کے ہونے کی دلیل ہے قاسم کے لال، اور حسن کیا چاہتے ہیں؟ دلیل بن جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے، تو دلیل حسن کی کربلا میں کون ہے؟ جناب قاسم۔ پسرے ساتھ کے سامنے گئے، تجھے شرم نہیں آتی، تو خود کو مسلمان سمجھتا ہے؟ اور اس کے بعد جناب قاسم نے رجس پڑھا اور کہا میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ اب سمجھے آپ، یہ رجس نہیں تھا بلکہ کتاب جہاد میں نازل ہونے والی وہ آیت تھی کہ جس نے آیت صلح کو منسوخ کر دیا۔